تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکتوں والے ہیں وہ جس نے آسمان میں برج قائم کیے، برج شمس، برج قمر، برج انجم۔ فلاسفہ 12 برج مانتے ہیں، بیکار بات۔ ہر ستارے کی جگہ برج ہے، اور ہر ملک جہاں ڈیوٹی پر ہے اس کا برج ہے۔ برج کے معنی ہے مضبوط قلعہ۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور پیدا کیا آسمان میں سورج اور چاند روشنی دینے والا۔ مطلب یہ کہ اصل روشنی تو سورج کی ہے، لیکن چاند بھی ستاروں سے زیادہ روشنی دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفًا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا رات اور دن آپس ایک کے بعد دوسرا آنے والا، خلفتن، رات دن کا خلیفہ، دن رات کا خلیفہ، یعنی رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے۔ لمن اراد، واسطے اس کے جو چاہتا ہو، ان یذکر، کہ وہ نصیحت لے، او اراد شکورا، یا وہ شکر گزار بنے، ان کے لیے بہترین نظام ہے۔ وعباد الرحمن، اللہ کے پیارے بندے، نیک بندے، الذین، وہ لوگ، یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر آرام سے۔ زمین پہ ایسا نہیں کہ پیر مار رہا ہے، لاتے مار رہا ہے، اور ایسا چلنا کہ بالکل جیسے بیمار چل رہا ہو، یہ بھی منع ہے۔ ایک شخص چل رہا تھا ایسا ایسا چوئنٹی کے رفتار، آپ نے فرمایا بیمار ہو؟ نہیں جی، کہا جب اللہ نے صحت دی، صحت مندوں کی طرح چلو۔ پہلا کام تو یہ کہ چلنا صحیح کر لو آپ، ہاں چلنا صحیح کر لو۔ طالب چل رہا ہے اکڑ خان، تو دوسرا آدمی اس کو کندھے سے پکڑ کے ادھر کرتا ہے کہ اس مولانا صاحب آ گئے۔ اکڑ خان کو پتہ نہیں ہے جدھر بھی چلا گیا۔ ایسا وہ ایک اکڑ خان آیا، یہاں پر کھڈا تھا اس کا بہت بڑا، مجھ سے کہا کسی نے مجھے بغیر سلینسر کے پستول سے فائر کیا ہے، بچ گیا۔ میں حیران ہوں، کیسے پستول ہے کہ ادھر لگ گیا اور یہ مرا نہیں ہے؟ میں کہاں سے آیا، ایک جگہ بتائی۔ ایک ساتھی بیٹھا تھا، وہ چلا گیا، واپس آیا، اس نے کہا وہاں ایک درخت کی شاخ نیچے ہوئی ہے، بالکل اس کا دان بنا ہوا ہے، اور اس نے اس کو دیکھا تو خون لگا ہوا تھا۔ یہ جو کڑخان جا رہا تھا ادھر دیکھ رہا تھا نا، تو وہ اس کے بھویں میں گھس گیا۔ یہ کہتے مجھے پستول مارا ہے جسے، اسپتال میں داخل ہو جاؤ۔ چلنا سیکھو، چلنا۔ امام محمد آ رہے تھے امام ابو حنیفہ کے درس میں، واسط کے کمانڈر ان چیف کے بیٹے تھے، بڑے ناز و نخرے سے، آگے پیچھے تمام طلباء تھے، نوکر ہوتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے دیکھ کے فرمایا کہ بیٹھنا نہیں، بازار جاؤ اور 3 اوجڑی خریدو اونٹ کی ثابت، ولا تستعن بأحد، کس سے مدد نہ لینا۔ استاذ کا حکم تھا، فوراً بازار روانہ ہوگا۔ ایک اوجڑی دائیں ہاتھ میں پکڑی، ایک بائیں میں، تیسری کی جگہ نہیں، سب خادم کھڑے ہیں، نوکر۔ حضرت نے کہا کوئی اور نہیں لے کے آئے گا، تو تیسری کو دانتوں سے پکڑا، اور وہ قیمتی بیش بہا لباس جو شہزادہ پہن کے آیا تھا اس پر ریلا بہہ رہا ہے۔ امام صاحب نے دور سے دیکھا، اترک اترک ستصیر مجتہدا انشاءاللہ، بس پھینکو پھینکو، اوجڑی نہیں چاہیے، تجھے سیدھا کرنا تھا۔ شاہ اسماعیل نے لکھا ہے کہ مجاہدین کبھی کبھی ذرا پیدل بھی چلے، ممکن ہے میدان جہاد میں اس کو جوتا نہ ملے، اور مجاہدین کئی کئی دن تک بھوکے بھی رہے، کھانا نہ کھائے، تاکہ دیکھ لے کہ میں کتنے دن تک برداشت کر سکتا ہوں۔ مشق بہت ضروری ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ کے بندے چلتے ہیں زمین پر آرام سے، سبحان اللہ، طریقے سے چلتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں گزرا تھا کہ نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ لمبے ہو کہ پہاڑ تک پہنچ سکتے، تو کائے کے لیے ٹیڑھا پیڑا چلتا ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص غلط طریقے سے چلتا ہے تو اس کو بلا کے کوڑا لگا دیا جائے،
پٹائی کی جائے تعزیری، سیدھے چلو. اور یہ ساری بدماشی چلنے سے پتہ چل جائے گا یہ بد چلن آدمی ہے. چلنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بدماش فحاش ہے. چلنے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ عورتوں کے چکر میں رہتا ہے. بالکل ایسا جا رہا ہے، ایسا جا رہا ہے، ایسا کھڑا ہے، ایسا کھڑا ہے، نخرے پخرے دکھاتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے باس کرتے ہیں جاہل لوگ، قالوا سلاما، تو کہتے ہیں السلام علیکم. جاہل جواب جاہلاں باشد خاموشی، کیونکہ جاہل آدمی تو آپ کا وقت ضائع کرے گا. دا جاہل دا ہمدمئی نب بہتر وی اوکار چا سرا ہمدم شی اجدہا. جاہل اگر آپ سے باس کرے تو آپ کا علم ضائع کر دے گا. جاہل تو کینسر ہے، اس سے دور رہو. اور جب الجھتے ہیں ان کے ساتھ جاہل لوگ، قالوا سلاما، تو یہ کہتے ہیں السلام علیکم. اللہ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، اللہ والے وہ ہے جو جاگتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں. بات بھی تو مانا رات گزارتے ہیں، جو رات گزارتے ہیں رب کے لیے سجدے اور قیام میں. تیسری صفت ہو گئی. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ جو کہتے ہیں پروردگار ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب. ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہوگا. چوتھی صفت. انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت بری جگہ اور برا ٹھکانہ ہے. والذین اذا انفقوا، پانچویں صفت، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے. اسراف مانا بے موقع خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. ولم یقتروا، اور تنگدستی بھی نہیں کرتے، انہیں بخل بھی نہیں کرتے. وکان بین ذلک قواما، اور اس کے درمیان میں رہتے ہیں. اصل میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی سرحد مشترک ہے، اسراف اور سخاوت. یہ فرق کرنا کہ یہ سخی ہے اور یہ فرق کرنا کہ یہ مسرف ہے. اسی طرح بخل اور کفایت. ایک شخص قابل کفایت زندگی گزار رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بخیل ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ فرق ہے. سخی اس کو کہتے ہیں جو خیر کے مواطن میں خرچ کرے، اور مسرف اس کو کہتے ہیں وہ خیر کی جگہوں میں کبھی نہیں دے گا. مسجد میں 10 روپے دے گا اور گھر پر ڈرامہ کرائے گا 10 لاکھ خرچ کرے گا. استغفر اللہ.